مشرق وسطی میں پھر کشیدگی، ایران کے متحدہ عرب امارات پر میزائل اور ڈرون حملے۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق تہران کی جانب سے 4 میزائل داغے گئے، دفاعی نظام مکمل فعال، خطرے کا جواب دیا جا رہا ہے۔ 3 میزائل تباہ کر دیے، 1 سمندر میں جا گرا۔ رائٹرز کے مطابق فجیرہ میں ڈرون حملے کے بعد پیٹرولیم صنعتی مقام پر آگ بھڑک اٹھی، صورتحال کے بعد شارجہ اور دبئی ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن معطل۔ آبنائے ہرمز ٹینشن کا مرکز، ایرانی فوج نے امریکی جہاز پر 2 میزائل داغ دیے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی ڈسٹرائرز نے ریڈار بند کر کے گزرگاہ کے قریب آنے کی کوشش کی، وارننگ کو بار بار نظر انداز کیا۔ پروجیکٹائل وارننگ شوٹ کے طور پر فائر کیے گئے۔ ایکشن کے بعد جہاز واپس لوٹ گیا۔ محفوظ بحری نقل و حرکت کے لیے آبنائے ہرمز کا نیا نقشہ بھی جاری، ایرانی فورسز سے تعاون کی ہدایت کر دی۔ امریکی حکام کی جانب سے پاسداران انقلاب کے دعوے کی تردید۔ سینٹ کام کے مطابق کوئی بھی میزائل جہاز کو نہیں لگا۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی اور پروجیکٹ فریڈم پر عمل جاری ہے۔ امریکی پرچم بردار 2 جہاز آبنائے ہرمز سے گزر گئے۔ ٹرمپ کا آبنائے ہرمز میں پھنسے تجارتی جہازوں کو نکالنے کے لیے پروجیکٹ فریڈم کا اعلان۔ تنازع سے لا تعلق کئی ممالک نے مدد مانگی۔ انسانی ہمدردی کے عمل میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ امریکی صدر کی سوشل میڈیا پیغام میں وارننگ، لکھا واشنگٹن کے نمائندے ایران سے مثبت بات چیت کر رہے ہیں، میرے پاس تمام کارڈز موجود ہیں۔ ٹروتھ سوشل پر کارڈ کے ساتھ تصویر بھی شیئر کر دی، کامیابیوں کا پوسٹر بھی جاری۔ ایرانی فضائیہ اور بحریہ کو 100% تباہ کرنے کا دعویٰ، ریڈ کراس لگا دیا گیا۔ علی خامنائی کی شہادت کو بھی فتح کے طور پر دکھایا گیا۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں امریکی مداخلت مسترد کر دی۔ ٹرمپ کے خیالی بیانات سے کوئی نظام نہیں چلے گا، آبی گزرگاہ سے آمد و رفت ایرانی فوج کی اجازت سے ہوگی۔ قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا رد عمل۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کی بھی خطرے کی صورت میں سخت جواب کی وارننگ۔ امریکی بحریہ آبنائے ہرمز کے قریب نہ آئے، جارحانہ کارروائی پر صورتحال مزید پیچیدہ ہو جائے گی، ترجمان نے خبردار کر دیا۔ ثالث پر بھرپور اعتماد، امریکہ نے ضبط کیا گیا ایرانی جہاز اور 22 رکنی عملہ پاکستان منتقل کر دیا۔ 15 اراکین رمضان کراسنگ پوائنٹ سے ایران پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے مطابق توسکا نامی جہاز کو ضروری مرمت کے بعد مالکان کے سپرد کیا جائے گا۔ کہا علاقائی امن کے لیے مذاکرات، سفارتکاری اور ثالثی کی کوششوں پر کاربند ہیں۔ دفتر خارجہ کے مطابق عملے کی واپسی ایران اور امریکہ کے تعاون سے ممکن ہوئی۔ پاکستان اعتماد سازی کے لیے ایسے اقدامات کا خیر مقدم کرتا ہے۔ امریکی فورسز نے ایرانی جہاز کو 19 اپریل کو قبضے میں لیا تھا۔ امن کے لیے ایران کی نئی تجاویز، امریکہ نے تہران کے منصوبے کا جواب دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کی تصدیق، امریکہ سفارتی عمل میں سست روی کا ذمہ دار، غیر ضروری مطالبات پیش رفت میں رکاوٹ ہیں۔ اسماعیل بقئی کی نیوز بریفنگ، کہا پاکستان کے ذریعے موصول ہونے والے واشنگٹن کے جواب کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ آبنائے ہرمز میں جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے عمان سے مذاکرات جاری، یو اے ای کی اوپیک سے علیحدگی منفی اقدام قرار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایرانی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، عباس اراغچی کی پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ ثالثی کی تعریف۔ اسحاق ڈار کا خطے اور دنیا میں دیر پا امن کے لیے سفارتی عمل جاری رکھنے پر زور، کہا مسائل کے حل کے لیے بات چیت اور سفارتکاری واحد قابل عمل راستہ ہے۔ نائب وزیر اعظم سے ناروے کے وزیر خارجہ کی بھی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات اور تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ Was not the victory of weapons alone. It was a triumph of unity. Our armed forces fought with courage, discipline, and honor. The message sent to the world that Pakistan will never be coerced, will never be silenced, and Pakistan will never surrender.
جب بھی آزمائش آئی ہم ڈگمگائے نہیں، ڈٹ کر کھڑے رہے۔ مارکہ حق میں فتح اتحاد اور یکجہتی کی جیت ہے۔ بھارت کی عبرتناک شکست نے دنیا کو بتا دیا پاکستان مضبوط ترین ملک ہے جو کبھی سرنڈر نہیں کرے گا۔ بلاول بھٹو کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ پی پی چیئرمین نے کہا کہ دشمن سمجھتا تھا پاکستان کو توڑا یا ہرایا جا سکتا ہے، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ تاریخی کامیابی کے بعد ملک کو مزید مضبوط کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ مارکہ حق میں فتح کا 1 سال مکمل۔ حکومت سندھ کی پروقار تقریب، گلوکاروں نے لہو گرمایا۔ تاریخی کامیابی پر دستاویزی فلم کی بھرپور پذیرائی۔ مارکہ حق میں کامیابی مسلح افواج اور پوری قوم کی فتح۔ دشمن سمجھ گیا تھا کہ پاکستان سے لڑنا ممکن نہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر زبردست قیادت کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا خطاب۔ شرجیل میں نے کہا بدترین شکست کے بعد بھارت شرمندگی کا شکار، کسی دشمن میں پاکستان کے خلاف سازش کی ہمت نہیں۔ جب نام وطن کا آیا ہے، دھرتی کو مقدم پایا ہے، اپنی جانیں لٹا کر پرچم اونچا لہرایا ہے۔ مارکہ حق میں فوج نے سرحدی محاذ خوب سنبھالا، بیانیے کی جنگ سما نے لڑی، دنیا کو بتائی دشمن کی چال، اہل وطن کو دکھایا پل پل کا حال۔ 1 سال مکمل ہونے پر خصوصی نغمہ جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ بی این پی پرائیویٹ لمیٹڈ کی لیز منسوخی کے خلاف درخواست مسترد۔ سی ڈی اے کی جانب سے 8 مارچ 2023 کو جاری کردہ آرڈر قانونی قرار۔ عدالت نے تیسرے فریق انویسٹرز کی درخواستیں نمٹا دیں۔ متعلقہ فورم سے رجوع کا حق برقرار۔ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کے معاملے پر کمیٹی کا پہلا اجلاس، سی ڈی اے سے تفصیلات طلب۔ £190 ملین کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست نمٹا دی۔ بشرا بی بی کی درخواست بھی غیر مؤثر قرار۔ عدالت کا بانی کی مرکزی اپیلوں پر 7 مئی کو سماعت کا فیصلہ۔ پنجاب کی 52 شہروں کی تزئین و آرائش، 305 ارب روپے کے پنجاب ڈیولپمنٹ پلان کی پیش رفت پر جائزہ اجلاس۔ لاہور میں پہلا فیز مکمل، دوسرے مرحلے کا 76% کام ہو چکا۔ حکام کو وزیر اعلیٰ کو بریفنگ۔ تاریخ میں پہلی بار لاہور کی 16,000 سے زائد گلیوں کی اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ مریم نواز کی مانسون سیزن کی پیشگی تیاریوں کی ہدایت۔ ترقیاتی کاموں کے لیے توڑی گئی سڑکیں فوری مرمت کرنے کا حکم، کہا آفیسرز کو اختیارات دیے ہیں، اب جواب دہی بھی وہی ہوگی۔ کراچی میں پارہ ہائی، گرمی کی دہائی۔ 2018 کے بعد گرم ترین دن، درجہ حرارت 44.1 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ موسم کی شدت اور دیگر وجوہات کے باعث 10 اموات۔ 13 مئی سے ایک اور ہیٹ ویو کا خدشہ۔ اندرون سندھ بھی مختلف شہروں میں ہیٹ ویو کیمپ قائم، بلوچستان میں بھی الرٹ جاری۔ اسلام آباد، فیصل آباد، چنیوٹ اور سرگودا سمیت مختلف شہروں میں بارش، گرجتے برستے بادلوں نے جل تھل ایک کر دیا۔ 18 ہزاری، کمالیہ اور ہنگو میں آسمانی بجلی گرنے سے بچے سمیت 3 افراد جاں بحق۔ پوری دنیا کو موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا، زمین کا درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے، صورتحال عالمی خطرہ بن گئی۔ چیئرمین این ٹی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی میڈیا بریفنگ۔ سندھ میں لوڈ شیڈنگ کا بڑا مسئلہ۔ ایم کیو ایم 1947 سے وفاقی حکومت میں ہے، کبھی نہیں سنا کہ اس نے کابینہ یا اسمبلی میں معاملہ اٹھایا ہو۔ شرجیل انعام میمن کی سندھ اسمبلی میں تنقید، کہا 18 گھنٹے بجلی نہ آنا انتظامی مسئلہ ہے، سپلائی کمپنیاں عوام کو اجتماعی سزا دے رہی ہیں۔ کراچی میں پوسٹر لگانے والی جماعت اسلامی کے الیکٹرک کے خلاف بھی بات کرے۔ کراچی میں تلخ کلامی پر دوستوں نے دوست کی جان لے لی۔ قائد آباد میں نوجوان کے قتل کا معمہ حل، عثمان آفریدی کو اغوا کے بعد مارا گیا، ملزمان نے لاش پر تیزاب بھی پھینکا۔ ایک شخص گرفتار، مقتول کی گاڑی فروخت کر کے رقم تقسیم کرنے کا اعتراف کر لیا، 3 ساتھیوں کی تلاش جاری۔ کراچی کے منگھو پیر روڈ پر بینک میں ڈکیتی، مسلح ملزمان گارڈ سے اسلحہ چھیننے کے بعد 40 سے 50 لاکھ روپے لوٹ کر فرار۔ موٹر سائیکل کے وائر لاک سے دروازہ بھی بند کر گئے، لٹیروں کی تلاش جاری۔
پاک بحریہ کا بحیرہ عرب میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ریسکیو آپریشن. عمان سے بھارت جانے والے جہاز ایم وی گوتم کو ہنگامی امداد فراہم. جہاز پر 6 بھارتی اور 1 انڈونیشین شہری موجود تھا. تکنیکی خرابی پر میری ٹائم ریسکیو اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر ممبئی نے پاکستانی حکام سے رابطہ کیا. پاک بحریہ نے اپنے جہاز کشمیر کو مدد کے لیے بھیجا. اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی. قابض فوج کی جنوبی لبنان میں حزب اللہ سے جھڑپیں. الجزیرہ کے مطابق وادی راج میں کئی گھنٹے تک ایک دوسرے پر حملے. شہور میں بھی صہیونی طیاروں کی بمباری. 2 افراد شہید، متعدد زخمی ہو گئے. لاجواب ٹیم، باکمال پرفارمنس، پی ایس ایل کی بادشاہت پشاور زلمی کے نام. بابر 11 نے چیمپئنز ریس جیت لی. فیصلہ کن مارکے میں حیدرآباد کنگز مین کا شو فلاپ. پوری ٹیم 129 رنز پر آؤٹ. زلمی نے ہدف بآسانی حاصل کیا. ہادی کی آل راؤنڈ پرفارمنس، 4 وکٹیں اڑائیں، 50 بھی بنائی. ہیروز نے وننگ کنگ کو کندھوں پر اٹھا لیا. بابر اعظم بطور کیپٹن پہلی ٹرافی جیتنے میں کامیاب. چیمپئن کپتان ٹورنامنٹ کے بہترین بیٹر قرار پائے. فیفا کا سرپرائز، ورلڈ کپ کے لیے بمپر پرائز. فٹ بال ورلڈ کپ کی انعامی رقم میں 15% اضافہ. مجموعی حجم 87 کروڑ 10 لاکھ ڈالرز. پاکستانی کرنسی میں مالیت 2 کھرب 42 ارب روپے. چیمپئن کو 5 کروڑ 35 لاکھ ڈالرز ملیں گے. رنرز اپ کے حصے میں 3 کروڑ 65 لاکھ ڈالرز آئیں گے. انٹری دینے والی ہر ٹیم 1 کروڑ 25 لاکھ ڈالرز کی حقدار ہوگی. میگا ایونٹ 11 جون سے امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا میں شروع ہوگا. اور مائیکل جیکسن کا سحر نہ ٹوٹ سکا. موت کے 17 برس بعد بھی مقبولیت عروج پر. معروف پاپ سٹار کی زندگی پر بننے والی فلم مائیکل امریکی تاریخ کی دوسری سب سے زیادہ کمائی والی میوزیکل بایو پک فلم بن گئی. 10 دن میں دنیا بھر سے 42 کروڑ ڈالرز کمانے کا ریکارڈ اپنے نام کیا.